الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت بخشی ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا عنوان تھا عباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں قرآن کریم سے۔ آج بھی قرآن کریم سورۃ الفرقان آیت نمبر 64 میں نے تلاوت کی ہے۔ ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، اپنے آپ کو عباد الرحمن بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی تیسری صفت بیان فرمائی ہے۔ عباد الرحمن کون ہیں؟ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کو سجدے کرتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کو قیام کرتے ہیں، اپنی راتیں قیام اور سجود میں گزارتے ہیں، اپنی راتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں تہجد کی ترغیب دی گئی ہے، احادیث مبارکہ میں تہجد کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اللہ اکبر، اے پیغمبر آپ تہجد پڑھیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، رات کا اٹھنا یہ انسان کے نفس کو رون دیتا ہے، انسان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، آدمی کی گفتگو ٹھیک نکلتی ہے۔ جو لوگ رات کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ان کے چہرے اور پیشانیوں پہ واضح نور محسوس ہوتا ہے، ان کی گفتگو بدل جاتی ہے۔ ہاں یہ شرط ہے کہ رات کو اٹھیں اللہ کے لیے، اللہ سے باتیں کریں، اخلاص سے اللہ سے مانگیں۔ رات کے آخری پہر میں بطور خاص اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، حل من مسترزق، ہے کوئی ہم سے رزق مانگنے والا کہ ہم اس کو رزق دے دیں۔ آپ بتائیں کتنی سعادت مندی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہو اور اللہ کا بندہ یہ کہے لبیک لبیک لبیک، جی اللہ میں رزق مانگنے والا ہوں، مجھے عطا فرما دیجئے، میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ کس قدر سعادت مند ہے۔
اور کس قدر شقاوت انسان کی ہے۔ دینے والا اعلان کر رہا ہے، لینے والا خراٹے مار کے سو رہا ہے۔ دینے والا اعلان کر رہا ہے اور جس کی ضرورت ہے وہ سویا پڑا ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر یہ بدبختی اور محرومی کی بات ہے کہ انسان ان لمحات سے اللہ سے غافل ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے رات کا وقت بہت قیمتی بنایا ہے۔ اس قیمتی وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ رات کا وقت عبادت کے لیے بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ ایک کو لوگ سوئے ہیں اور یہ جاگ رہا ہے، خلوت میسر ہے، تنہائی میسر ہے، ریا یہاں نہیں ہے، شہرت یہاں نہیں ہے، تو اخلاص کے ساتھ عبادت یہ رات کے آخری پہر میں ہے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس وقت عبادت میں خوب انسان کو توجہ نصیب ہوتی ہے، یکسوئی نصیب ہوتی ہے، انہماک ملتا ہے، دل جمی ملتی ہے، شور و غل نہیں ہے، چرند پرند بھی سوئے پڑے ہیں، حیوانات بھی آرام کر رہے ہیں، ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، رات کی تاریک چادر نے سب کو اپنے اندر لپیٹ لیا ہے، بالکل خلوت ہے۔ اللہ اکبر! بالکل خلوت ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے نہایت لاڈلے محبوب خلیفہ، اللہ اکبر، حضرت کے چہیتے خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ تعالی، کیا اس شخص نے اپنے شیخ کے ساتھ وفا کی ہے، کیا اپنے شیخ کے ساتھ محبت کی ہے، کیا اپنے شیخ پر فنا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب یہ پڑھا کرتے تھے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ عجیب! خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ تعالی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے عاشق مرید تھے۔ اللہ اکبر! اللہ نے بہت محبت عطا فرمائی تھی، اور یہ بالکل بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب تک انسان اپنے شیخ پر فدا نہ ہو، جب تک اپنے شیخ پر فدا نہ ہو، شیخ کا عقیدت مند نہ ہو، قلب و جان سے شیخ کے ساتھ عقیدت نہ ہو، آدمی کو فیض نہیں ملتا۔ عقیدت کے ساتھ محض اپنے شیخ کا دیدار انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ عقیدت کے ساتھ اور عظمت اور محبت کے ساتھ شیخ کی صحبت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ بہت اہمیت کی چیز حامل ہے، بہت اہمیت۔ جس قدر شیخ کی عظمت عقیدت دل میں ہوگی، اسی قدر ان کی ہدایات پر عمل کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوگا، دل میں خواہش پیدا ہوگی، دل میں شوق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ رات کی عبادت آخری پہر کی انسان کو محاسبہ کا موقع دیتی ہے، مراقبہ کا موقع دیتی ہے۔ محاسبہ، اپنا حساب کرے، میں نے دن کو کتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اگلا دن آنے والا ہے، میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور پھر انسان مراقبہ کرتا ہے۔ مراقبہ، اللہ اکبر! آدمی سوچتا ہے میں نے دنیا چھوڑ دینی ہے، خلوت والی قبر میں چلا جانا ہے، ظلمت اندھیرے والی قبر میں چلا جانا ہے، کیڑوں کے گھر قبر میں چلا جانا ہے، اور وہاں اس خلوت سے، ظلمت سے، کیڑوں سے وہی بچے گا جس نے اپنا تعلق اللہ سے پختہ کیا ہے، اللہ سے مضبوط کیا ہے۔ آج کی راتیں اللہ کے لیے بیداری میں اختیار کر لو، قبر کی راتیں انشاءاللہ راحت کی بن جائیں گی، قبر کی راتیں آرام کی بن جائیں گی، قبر کی راتیں آرام کی بن جائیں گی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو ترغیب دی ہے، کس طرح انسان کو سمجھایا ہے۔ تو عباد الرحمن کی تیسری صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، والذین یبیتون ربہم سجدا وقیاما۔ دیکھیں، انسان جو عبادت کرتا ہے، ان عبادات میں سب سے اہم عبادت
وہ انسان کی نماز ہے، اور نماز میں سب سے اہم وہ سجدہ ہے، اس لیے یہاں پر سجدے کا ذکر فرمایا، سجدم و قیام۔ سجدہ انتہائی تذلل، خشوع، عاجزی اور تواضع کا نام ہے۔ جب انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے، انسان اپنی ناک زمین پر رکھ دے، اس سے زیادہ عاجزی کیا ہو سکتی ہے؟ عاجزی کا نام سجدہ ہے، اور تواضع کا نام سجدہ ہے۔ اللہ کے سامنے انتہائی آخری درجے کے جھک جانے کا نام سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، سجدوں میں روئیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ اکبر۔ فرض نمازیں ہیں تو تسبیحات پر اکتفا کریں، نوافل نمازیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سے خوب مانگیں۔ ویسے بھی نماز کے بغیر بھی آدمی سجدہ کر کے اللہ سے مانگ سکتا ہے، لیکن یہاں تہجد کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے واسجد، سجدہ کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اقترب، تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ جتنا انسان خود کو مٹاتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی انسان اللہ کے ہاں قیمتی بنتا جاتا ہے۔ جو جتنا مٹائے گا اتنا قیمتی ہوگا، اور جو جتنا اکڑے گا اتنا اللہ کے دربار سے محروم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اصل تو آخری درجے کی عبادت سجدہ ہے، اور قیام پہلے ہے، پھر سجدہ بعد میں ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، لیکن یہاں قرآن کریم نے سجدہ کو ذکر پہلے کی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، حالانکہ سجدہ بعد میں ہے، لیکن ذکر پہلے کی ہے۔ قیام پہلے ہے، اس کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ قیام سے مقصود بھی سجدہ ہے۔ اس قیام سے آپ نے سجدے تک پہنچنا ہے، اس کھڑے ہونے سے آپ نے عاجزی اختیار کرنی ہے، تواضع اختیار کرنی ہے۔ قیام میں بھی آپ نے تواضع، کیوں؟ آپ نے سجدے میں جانا ہے، منزل بتائی ہے تاکہ آدمی کا قیام بھی ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے جس کے ذہن میں سجدہ نماز کی منزل ہوگی، وہ قیام بھی درست کرے گا، عاجزی سے کھڑا ہوگا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، تواضع سے کھڑا ہوگا، اور یوں ہوگا کہ جس طرح کوئی بہت بڑا مجرم کسی بہت بڑی عدالت میں آتا ہے، جو اس کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ کیفیت انسان کی ہوگی۔ اور مجرم بھی کون سا ہے؟ اقراری مجرم، جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو۔ ہم بھی جب جاتے ہیں نماز میں تو اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ سے اقرار کرتے ہیں، اللہ سے اقبال جرم کرتے ہیں، اور پھر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی معافی کے طالب گار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کی عدالتوں سے اللہ کی عدالت کا انوکھا نظام ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں اقبالی مجرم کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور اللہ کے دربار میں اقبالی مجرم کو معافیاں دی جاتی ہیں۔ یہاں جو اپنے جرم کا اقبال کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کی عدالت کا انوکھا نظام ہے۔ یہ تو مالک کی عدالت ہے، کوئی جج کی عدالت تو نہیں ہے۔ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی عدالت مالک کی عدالت ہے، اس لیے مقصود سجدہ ہے، اس کو پہلے ذکر کیا۔ قیام سجدے تک کے ذریعہ ہے۔ جب سجدہ ذہن میں ہوگا تو قیام بھی ٹھیک ہوگا، سجدہ ذہن میں نہیں ہوگا تو قیام بھی آدمی کو کمزور ہوگا۔ قیام میں کھڑے ہیں، کبھی داڑھی کھجلا رہے ہیں، کبھی کان میں، کبھی ناک میں، کبھی آنکھوں میں، کبھی سر پہ، کبھی کپڑوں پہ۔ کیا سجدہ، کیا قیام ہے یہ؟ بس کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے۔ اب تو انسان کو وقوموا للہ قانتین، خاموش، سکون، بس سکون اور خاموشی، نہ گفتگو ہو نہ حرکتیں ہوں، خاموشی ہو اور سکون ہو، یوں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
یہ روایت جامع ترمذی بابن فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کو تہجد ضرور پڑھا کرو، رات کو تہجد پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ، یہ جو پہلے تم سے نیک بندے گزرے ہیں ان کی بھی عادت ہے۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے صلحاء نیک گزرے ان کی بھی عادت ہے۔ اور آگے فرمائے وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، تمہاری گناہوں کا کفارہ ہے۔ وَمَنْہَاةٌ لِلْإِثْمِ، اور تمہیں گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری بات فرمائی۔ پہلے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تہجد کا اہتمام کرو۔ پھر فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اگر نیک بننا ہے تو تہجد پڑھو، اگر تقوی چاہیے تو تہجد پڑھو، نیکی چاہیے تو تہجد پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے جو نیک تھے وہ اس کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ منقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں لیس من الکاملین الا من یقوم باللیل، آج تک وہ شخص قیام اللیل کے بغیر کامل نہیں ہوا۔ جس نے بھی کمال تک پہنچنا ہے قیام اللیل اس نے کرنا ہے، اس نے تہجد پڑھنے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے فوائد بیان فرمائے۔ اس حدیث میں یہ بظاہر تو 3 فائدے ہیں۔ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کا کفارہ ہے۔ وَمَنْہَاةٌ لِلْإِثْمِ، اور آئندہ گناہوں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ 3 فوائد تو بظاہر نظر آ رہے ہیں نا۔ ایک چوتھا فائدہ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم نیک بننا چاہتے ہو تہجد پڑھو۔ کیوں؟ جو تم سے پہلے تھے نیک وہ بھی تہجد پڑھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ تہجد پڑھنے کے یہ 4 فوائد تو آرام سے ملتے ہیں۔ تہجد کے 4 فوائد۔ نمبر 1، تہجد پڑھنے سے آدمی کا شمار صالحین میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، تہجد پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ نمبر 3، تہجد پڑھنے سے گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 4، تہجد پڑھنے سے آئندہ گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ 4 فوائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس کو ذہن نشین فرمائے۔ ایک حدیث جامع ترمذی باب ما جاء فی صفت غرف الجنہ کے اندر موجود ہے، جنت بالا خانوں کا ذکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت لغرفا، جنت میں بہت صاف اور شفاف اور ستھرے کمرے ہیں۔ کیسے؟ یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، اندر جاؤ تو باہر نظر آتا ہے، باہر جاؤ تو اندر نظر آتا ہے، ایسے صاف اور شفاف کمرے ہیں۔ فقام الیہ اعرابی، ایک اعرابی دیہاتی شخص کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ لمن ہذہ، یہ غرف اور یہ کمرے اور بالا خانے کس کو ملیں گے؟ فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی للہ باللیل والناس نیام۔ اللہ اکبر، کس کو ملیں گے؟ نمبر 1، جو گفتگو نرم کرتا ہو، پیار سے کرتا ہو، محبت سے کرتا ہو، عمدہ اور میٹھا کلام کرتا ہو۔ نمبر 2، جو کھانا کھلاتا ہو، مساکین کو، یتامہ کو، علماء کو، صلحاء کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ وادام الصیام، مسلسل روزے رکھتا ہو، مسلسل روزے رکھتا ہو۔ مسلسل روزوں میں یہ بھی شامل ہے، ہر ماہ 3 روزے رکھ لیں اللہ پورے مہینے کا اجر دیں گے، ہر ماہ 3 رکھنے سے پورے سال کا اجر ملے گا۔ رمضان کے روزے رکھ کے 6 شوال کے رکھ لیں، پورے سال کے روزے کا اجر ملے گا۔ وصلی للہ باللیل والناس نیام،
اور رات کو جب لوگ سو رہے ہیں تو یہ اٹھ کے تہجد پڑھے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ وہ بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث سنن ابی داؤد باب قیام اللیل کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ امرأتہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے، رحم فرماتے ہیں اس شخص پر جو رات کو تہجد کے لیے اٹھے، خود نماز پڑھے اور اپنی اہلیہ بیوی کو بھی اٹھائے۔ فَإِنْ أَبَتْ نَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اگر بیوی اٹھنے سے انکار کرے تو محبت کے ساتھ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، محبت اور پیار کے ساتھ، نفرت کے ساتھ نہیں، تاکہ وہ بھی اٹھے۔ رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت وایقظت، اللہ اس عورت پر بھی رحم فرماتے ہیں جو رات کو اٹھے تہجد پڑھے اور وایقظت زوجہا، اپنے شوہر کو اٹھائے۔ فإن ابا نزحت فی وجہہ الماء، وجہ وہ شوہر نہ اٹھے تو یہ اس کے چہرے پر محبت سے پانی کے چھینٹے پھینکے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لڑائی کے لیے نہیں۔ اگر شوہر کا مزاج اس سے ایسا نہ ہو تو پھر احتیاط کریں، بیوی کا مزاج ایسا نہ ہو تو احتیاط کریں، اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری ارشاد بات فرمائی۔ اصل یہی ہے کہ انسان اہتمام کرے، عشاء کی نماز پڑھ لے، 2 رکعت سنت پڑھ لے اور سو جائے، آخری پہر میں اٹھے، پھر تہجد پڑھے 8 رکعت اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لے۔ لیکن اگر کسی کے لیے یہ ترتیب مشکل ہو، ملک ایسا ہے کہ رات چھوٹی ہے یا دن بھر کام کرنا ہوتا ہے، مشقت بہت ہے، اور کوئی ایسی الجھن ہے جس وجہ سے رات کا قیام تہجد مشکل ہے، تو پھر دوسری صورت عشاء کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، سنت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، پھر وتر پڑھ لیں اور سو جائیں، اور پھر صبح فجر کی سنتیں پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت خط پڑھیں، یعنی عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھیں اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، من صلی بعد العشاء الآخرہ رکعتین او اکثر فقد بات للہ ساجدا وقائما، جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت یا اس سے زائد پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے لیے رات سے سجدے اور قیام کرنے والا ہے، یعنی گویا اس نے رات بھر اللہ کو راضی کی ہے، یعنی درمیان میں گناہ نہ کرے، درمیان میں گناہ نہ کرے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلہ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان کقیام لیلہ۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، باب فی فضل صلاۃ الجماعہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس نے آدھی رات کا قیام کیا، یعنی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور سنت نفل وتر پڑھ کے سو جائے، اور پھر صبح سنت 2 پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کر پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پوری رات کو بھی اجر اور ثواب میں لکھ دیں گے، درمیان میں گناہ نہ کرے۔ ہاں، ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے، بس اوقات لوگ رمضان میں اور بعض دیگر اہم راتوں میں عبادات میں رات گزارتے ہیں اور صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے یا فجر کی نماز جماعت بغیر پڑھتے ہیں۔ یہ فائدے کی چیز نہیں ہے، یہ نقصان کی چیز ہے۔ پوری رات عبادات نفلیہ کے لیے جاگنا اور فجر کی نماز بغیر نہ پڑھنا یا پڑھنا اور جماعت کے بغیر پڑھنا یہ نقصان دہ ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، تہجد کا اہتمام کریں، رات کو اٹھنا مشکل ہو عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں، فجر جماعت سے پڑھیں، سنت اور وتر کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ پوری رات کو عبادات کے اندر لکھ دیں گے۔ موطا امام مالک باب فضل صلاۃ الفجر فی الجماعہ کے اندر موجود ہے،
حضرت ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ فجر کی نماز میں سلیمان بن ابی حسمہ نہیں ہے، یعنی ابو بکر اپنے والد سلیمان کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت عمر نے دیکھا کہ سلیمان بن ابی حسمہ فجر کی نماز میں نہیں ہے۔ وَأَنَّ عُمَرَ غَدَا إِلَى السُّوقِ، حضرت عمر جب بازار کو دن تشریف لے گئے، وَكَانَ مَنزِلُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ، تو حضرت سلیمان کا جو گھر تھا وہ مسجد کے نبی اور بازار کے درمیان تھا۔ فمر عمر علی ام سلیمان شفا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان کی والدہ کو ملے اور مل کر ان سے فرمایا کہ لم ارا سلیمان فی صبح، میں نے ان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا۔ فرمانے لگی بات یصلی فغلبت عیناہ، یہ رات بھر نفل پڑھتا رہا، نیند زیادہ آ گئی اور اٹھ نہیں سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَقُومَ لَيْلًا، میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں پوری رات کا قیام کروں، یعنی فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں، اس سے بہتر ہے کہ پوری رات قیام کروں اور فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ ترتیب ایسی بنائیں، تہجد پڑھیں، پھر تلاوت کریں، اپنے ذکر کی تسبیحات مکمل فرمائیں، مسجد میں فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور اس کے بعد اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عباد الرحمن میں شامل فرما دے، اور عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی جو صفتیں ہیں اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرما دے۔ اے اللہ اپنے بندوں کی صفتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ زندگی بھر اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی برائے بندگی بنا دے۔ اے اللہ زندگی برائے بندگی بنا دے۔ اے اللہ زندگی برائے بندگی بنا دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم اپنے فضل سے ہماری ان دعاؤں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ کسی ساتھی کا کوئی مسئلہ اپنے کرم سے حل فرما دے، کوئی ضرورت اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ اے اللہ کریم جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو اے اللہ عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ کریم اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما۔ اپنے نام مبارک کی لذت، حلاوت، مٹھاس اور برکت عطا فرما۔ برتے دم تک اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔